صاحب کے لیے چلیں گے لاہور۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مشکل وقت میں پورے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم پہلے ہی ملک کے لوگ بہت پریشان تھے۔ بہت سے ہمارے بھائی دوست پاکستانی کووڈ-19 کی وجہ سے ہم سے جدا ہو گئے، اور یہ ثانیہ جو ہے یہ تو ہم پہ قیامت بن کے برسا ہے۔ پوری قوم اس وجہ سے پریشان تھی، صدمے میں ہے، اور پورے پاکستانیوں نے اس سال عید بڑی سادگی کے ساتھ منائی ہے، اس لیے کہ ہمارے جہاز کے حادثے میں جو شہید ہوئے ان کی یاد میں، اور جو کووڈ کی وجہ سے جو ہم سے جدا ہوئے ان کی یاد میں ہم نے عید جو ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ منائی ہے۔ اور میں خاندان کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ خاندان کا وہ بیٹے کی بڑے بیٹی تھی، لیکن ان کا رول ان کی فیملی میں بڑے بیٹے کا تھا، جو اپنی بہنوں کو اور بھائی کی تعلیم کا، اور پھر اس میں سے کچھ بچت کر کے اپنی تنخواہ میں وہ غریب لوگوں کو راشن بھی جو ہے وہ تقسیم کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جو رتبہ ہے جنت الفردوس میں اور اونچا کرے، اور میں فیملی کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی کمی تو ہم پوری نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے، لیکن انشاءاللہ ان کا جو بھی کوئی ایشو ہوگا تو ان کو ہم کے جو بہن ہیں بھائی ہیں، انشاءاللہ میں ان کو اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھوں گا، اور ان کا جو بھی ایشوز ہوں گے وہ حکومت پنجاب، فیڈرل گورنمنٹ، اور اگر وہاں سے نہ ہو تو میں ذاتی طور پہ اپنی طرف سے انشاءاللہ ان کی ہم بھرپور طریقے سے مدد کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ کوارٹر سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت کمیشن بنایا جا رہا ہے وہ ون سائیڈڈ ہے، اور اس میں پی اے ایف کے لوگ زیادہ ہیں، اس کی تحقیقات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات کہنا، دیکھیں ایک پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ یہ ٹریجڈی ہے کہ جتنے بھی ان دا پاسٹ حادثات ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جس ایک ایسا حادثہ جس میں پاکستان دو لخت ہو گیا تھا، بنگلہ دیش بن گیا تھا، ان کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی عوام کے سامنے لانے میں سال ہا سال گزر گئے، اور لوگوں کو بدقسمتی سے جو اعتماد جو ہے وہ نہیں رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک ڈائلیما ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آیا نیچرل ہے ان کی ڈیتھ، آیا سوسائڈ ہے، یا ان کی ڈیتھ مرڈر ہے؟ لہذا ہم نے ہر پہلو کو فرسٹ میٹنگ میں ورک آؤٹ کیا۔ اس میں اس جی آئی ٹی میں گورنمنٹ نے 3 سینئر میڈیکل ڈاکٹرز کو رکھا، اور ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی اس جی آئی ٹی کا ممبر تھا۔ ہم نے اس فرسٹ جی آئی ٹی کے میٹنگ میں کافی باریک بینی کے ساتھ میڈیکل لیگل رپورٹ کو ایگزامن کیا، اور جس میڈیکل آفیسر نے اس کی پوسٹ مارٹم کیا تھا اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں انٹرویو کیا تھا۔ ان کے اس میڈیکل لیگل رپورٹ اور ڈاکٹر صاحب کے انٹرویو میں جو ہم نے اخذ کیا اور ڈاکٹر صاحبان نے جو ہمیں بتایا، جو کنفیوژن تھی کہ آیا یہ سوسائڈ ہے یا یہ نیچرل ڈیتھ ہے یا یہ مرڈر ہے، اس فرسٹ میٹنگ میں یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ مرڈر ہے۔ اور ہم نے پھر جو انفارمل ٹاک تھا میڈیا کا جی آئی ٹی نے ان کو بتا دیا کہ بھئی یہ مرڈر ہے، اور آج بھی ہم اس نتیجے پہ ہیں کہ یہ ایک مرڈر ہوا تھا۔ اس فرسٹ سیشن میں جو ڈفرینٹ ڈیسیشن ہم نے کیے، ایک اس میں امپورٹنٹ ڈیسیشن یہ تھا کہ ڈیڈ باڈی کیونکہ دفن ہو چکی تھی، اس کا ری پوسٹ مارٹم ریکوائرڈ تھا، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کا فوراً کنسرن اتھارٹیز کو، کورٹ انتظامیہ کو یہ بتایا جائے کہ اس میں یہ اسٹیپس پوسٹ مارٹم کے دوران رہ گئے ہیں اور یہ اسٹیپس کرانا ضروری ہے،
تو اس کی ڈیڈ باڈی کی ایگزیمیشن ہو اور اس کا ری پوسٹ مارٹم ہو. تو وہ ہم نے یہ ڈیسیشن جو 11 مارچ کو کیا, الحمدللہ سارے اداروں نے بڑا کوآپریٹ کیا اور ود ان 4 days یہ ڈیسیشن بھی ہو گیا اور اس میں ڈیڈ باڈی کی ایگزیمیشن بھی ہوئی اور پوسٹ مارٹم بھی ہوا. یہ 15 آپ کو یاد ہوگا کہ 15 مارچ کو یہ ری پوسٹ مارٹم ہوا. اور ہمارا جو فوکس تھا اس میں ہم نے جن چیزوں کو فوکس کیا تھا, تو ڈاکٹر صاحبان ویسے جو ٹیم کے ممبر تھے اس ری پوسٹ مارٹم کے ممبر نہیں تھے, لیکن ان کا اتنا انٹرسٹ تھا اور اتنا یہ سنسیئرلی فیل کر رہے تھے کہ آل دا وے وہ وہاں پہ گئے. جس ٹیم نے یہ ری پوسٹ مارٹم کیا تو ان کو گائیڈ کیا کہ ہم یہ اینگلز دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس طرح کے سیمپلز کلیکٹ کریں اور ہمیں اس طرح سے مطلب یہ چیزیں ورک آؤٹ کر کے دیں. اور الحمدللہ انہوں نے اسی طرح سے کیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ہفتے کے ٹائم کے بعد یہ ورک آؤٹ ہوا کہ مرحوم کی ڈیڈ باڈی سے ایک فارن ڈی این اے ملا. اور اس فارن ڈی این اے کو ہم نے پھر نیکسٹ میٹنگ میں یہ ڈیسیشن کیا کہ اس کو جو سسپیکٹس ہیں یا فیملی کے ممبرس ہیں ان کے ساتھ میچنگ کا سلسلہ شروع کریں. الحمدللہ وہ سلسلہ اچھی طریقے سے پولیس نے سسپیکٹس کی لسٹ بنائی. اس میں فیملی نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا, خاص طور پہ کمپلیننٹ حفیظ صاحب نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا اور ہم نے 86 لوگوں کے ڈی این اے کرائے. اس میں حالانکہ اس ٹائم پہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ فیملی کے ڈی این اے بھی ہو, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈی این اے کس کا ہو سکتا ہے کہ فیملی کے انٹریکشن میں کسی کا ڈی این اے اس کے پاس آ گیا ہو, تو ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوں اور ڈی این اے کسی فیملی ممبر کا ہو. لیکن زیر برابر بھی کمپلیننٹ نے یہ شکایت نہیں کی اور نے اپنے آپ کو پروڈیوس کیا, اپنے سارے ممبران کو جس کو ہم کہتے گئے, جس کے بارے میں ہم اس کو نام دیتے گئے, انہوں نے حامی بھری اور اس کا ڈی این اے ہم سے کرایا. ڈاکٹروں نے بہت محنت کی, ان ڈی این اے کے ریزلٹس آپ تک پہنچ گئے اور اس میں ایک اکیوز جو ہم اس کو پہلے سسپیکٹ سمجھتے تھے نذیر سیتو, اس کا ڈی این اے میچ کر گیا اور اس کی رزلٹ ہمیں کل آفیشیلی مل بھی گئی, جو ہمارے فائل میں ابھی اس کا حصہ ہو گئی ہے. جو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی اس میں, کیونکہ جب کسی کا ڈی این اے اس طرح سے میچ ہو جائے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ ہم اس بندے کو پکڑیں, اس کو انٹروگیٹ کریں. اور الحمدللہ جب انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو انٹروگیٹ کیا تو ایک تو یہ میڈیکل ڈی این اے کا پازیٹیو ہونا, دوسرا اس کے جتنے بھی ٹیکنیکل ایویڈنسز تھے ان کی موومنٹ کو ہم نے ویریفائی کیا, اور تیسرا جو سرکمٹینشیل ایویڈنس تھے جو ہم نے اس پہ کلیکٹ کیا وہ سارے کے سارے کنورج ہوئے اور اس نے کنفیس بھی فوراً کر دیا کہ یہ میں نے مرڈر کیا ہے. اس نے مزید اپنے ملزمان کے نام بھی بتائے, جس کے بیسس پہ ہم نے مزید ریڈز کیے ہیں اور اب تک ہم 3 ملزم کو گرفتار کر چکے ہیں اور باقی 5 ملزمان اور ہیں جن کو ہم نے گرفتار کرنا ہے. آج ہم نے جو اس میں ڈی این اے جس کا پازیٹیو نذیر سیتو کا آیا اس کو ہم نے کورٹ میں بھی پیش کیا اور اس نے کورٹ کے سامنے اپنے اس جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے, جس کو ہم کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. اس میں پرنسپل ایکیوز جو ہے وہ مشتاق سیتو ہے, جس نے یہ ماسٹر مائنڈ کیا مرڈر. اور یہ مرڈر اب تک کی ہماری انویسٹیگیشن سے یہ ہمیں آئیڈیا ہوا ہے کہ کافی پہلے کا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. اس کے لیے 2 ہفتے پہلے 16 فروری کو جب یہ مرڈر ہوا ہے تو اس سے پہلے انہیں 2 ہفتے پہلے بھی اس طرح کی پلاننگ کی ہوئی تھی. اور 16 تاریخ سے پہلے جمعے کے دن جو 14 تاریخ تھا ان نے پورا اپنا پلان ورک آؤٹ کیا سارے ملزمان کے ساتھ اور 16 تاریخ کو انہوں نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا. یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو ورک آؤٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا کہ ایک بندہ ہے جس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور وہ بندہ ڈوب کے بھی اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے اور اس کو کوئی مطلب لیگیچر مارکس بھی نہیں ہے, جسم پہ کوئی نشان بھی نہیں ہے, تو یہ کیسے پھر اس مطلب لیگیچر مارکس بھی نہیں ہے, جسم پہ کوئی نشان بھی نہیں ہے, تو یہ کیسے پھر اس کی ڈیتھ ہوئی. صرف ان کے بٹکس پہ 2 اسکریچز تھے اور ڈاکٹر نے یہ لکھا کہ بھئی ان کا دم گھٹنے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے.
تو جب ہم نے ان کو پکڑا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ وہاں پہ آیا تو ہم نے ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مشتاق نے اس پہ کپڑے سے منہ پہ اس کو پریس کیا اور اس کا تھوڑی دیر میں وہ کولیپس کر گیا اور اس کا دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جو آ جا رہے تھے پٹڑی کے ٹاپ سے، جب وہاں پہ کوئی بندہ نہیں گزر رہا تھا تو انہوں نے اٹیمپٹ کی، لیکن مین وائل 2 ایسے بندے بھی ان کو ٹکرے جو بعد میں ہم ڈسکلوز کریں گے، جنہوں نے تھوڑا سا یہ آئیڈیا کیا کہ سسپیشس موومنٹ ہے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز کیا نہر میں. ہم بہت کاشس ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے، ایسا مرڈر کیس ہے جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کیونکہ وہ جرنلسٹ تھا، اس نے کافی سارا کام بھی کیا، وہ یہاں کا مطلب بڑا ایکٹیو جرنلسٹ تھا، لہذا میڈیا نے اس کو کافی ان کی اس اسٹوری کو ریفلیکٹ کیا ہے، ڈفرینٹ باتیں ریفلیکٹ کی ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات میڈیا کے سامنے کریں. آپ دیکھیں جتنی بھی جی آئی ڈیز کی پہلے میٹنگ ہوئی، آج بھی ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ان ویریفائڈ ہو. آج جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے وہ ویریفائڈ باتیں کروں گا. ان ویریفائڈ بات بہت ساری ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس اگر وہ 100% کنفرم چیز وہ نہیں ہوئی ہے تو میں وہ چیز ڈسکلوز نہیں کروں گا، کیونکہ کل اگر مجھے اس کی کریکشن کرنی پڑے گی تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس میں شکوک و شبہات بلٹ اپ ہوتے ہیں. اب تک جو ہے کتنے اس میں جس طرح سے میں مثال دوں کہ موٹیو ہے کہ بھئی ان کو کیوں مارا گیا، انہوں نے کیوں ان کو مارا، تو ابھی میں صرف اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک دشمنی تھی اور ہم اس کو فردر ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور ہم ایگزیکٹ آپ کو بتائیں گے کہ بھی کیا ہے. جب مشتاق پکڑا جائے گا اور ملزمان پکڑے جائیں گے ہم 100% تسلی کر دیں گے کہ بھی کیا ہوا ہے، تو ہم آپ کو پورا تفصیل بتا دیں گے. لیکن اتنا بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پلاننگ کی، انہیں اپنے آپ کو چھپانے کی بہت کوشش کی. انہوں نے اپنے سیل فون واردات سے پہلے آف کر دیے یا اس طرح رکھ دیے کہ وہ ان کی پریزنس اس جگہ سے ڈیفلیکٹ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس کیس سے اپنے آپ کو بچا سکے. لیکن پولیس نے اس پہ کافی محنت کی ہے، خاص طور پہ ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد کی ٹیم نے، ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد نے بہت اچھا اس میں کام کیا ہے. انہوں نے اس کو ٹیکنیکلی کافی مطلب اس میں ورکنگ کی ہے. میں اپنے اس پریس سے بات کرنے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں مسٹر حفیظ کا اور ان کی فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا. میں نے پہلے دن ان کو کہا کہ اگر آپ کو اعتماد ہے ٹیم پہ تو پھر آپ نے پورا اعتماد کرنا ہے. آپ کو جو بھی کوئی ایشو ہو میرے سے آپ ڈسکس کریں، ہم آپ کو مطمئن کریں گے. لیکن اس طرح کی غیر ضروری بات کرنا یا اس طرح کی مطلب شکوک و شبہات رکھنا، ہم اگر آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو نیچرلی یہ فائدہ ملزمان کو ہوگا. اور میں آپ کے وسادت سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو فرسٹ ان سے اس طرح کی بات ہوئی اس نے اس کو آنر کیا اور آج تک یہ ہمارے ساتھ الحمدللہ کھڑے ہیں. سب سے پہلے جو انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، جو میں سمجھ رہا ہوں تھا کہ یہاں پہ یہ شاید فیملی کچھ پرابلم کریٹ کرے، جب میں نے ان کو کہا کہ بھئی ہم ڈیڈ باڈی کو نکال کے ری پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا ڈیسیشن ہوتا ہے کہ بھئی ڈیڈ باڈی کا نکلنا، اس کو ری پوسٹ مارٹم کرنا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا تکلیف دہ عمل ہے جو ہم شاید بڑا مشکل کے ساتھ کریں، لیکن کیونکہ یہ ہمارے بھائی کے انصاف کا تقاضا ہے اور کیونکہ یہ ٹیم کہہ رہی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ اس کو کریں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے. آخر میں اپنے جی آئی ٹی کے ٹیم کے ممبران کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ ابھی کیس ورک آؤٹ ہو گیا ہے. اس میں خاص طور پہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم، ڈاکٹر اجن صاحب، ڈاکٹر قاضی صاحب، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو اس میں ممبر تھے، پولیس کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے، وہ خاص طور پہ ڈی آئی جی صاحب حالانکہ ہمارے ممبر نہیں تھے، انہوں نے کافی فیسیلیٹیٹ کیا.
انہوں نے کافی اس پہ ہر بندے نے محنت کی جس کی وجہ سے آج یہ رزلٹ آیا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے. اگر کوئی سوال ہو تو نے اپنی ویڈیو بھی جاری کی تھی. تمام جو سوشل میڈیا پہ یہ رپورٹ ہوا کہ اس میں ہم سیاسی شخصیت ملوث ہے، تو آپ نے بھی جب GIT بنائی گئی تو آپ نے کہا تھا ہم اس کو شام میں تفتیش کریں گے. آپ بتائیے کہ آپ نے ان کو شام میں تفتیش کیا یا نہیں کیا، یا ان کو بچانے کی جو کوشش کی جائے، جو الزامات لگائے گئے GIT پہ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دنیا میں جو طریقہ ہے یہ کوئی پاکستان کا ایک اسپیسیفک ماحول کا بات جو کر رہے ہیں وہ ہو سکتی ہے. دنیا میں جو طریقہ ہے اور جس پہ ہم ابھی پاکستان پولیس بھی جا رہی ہے، اب اس بندے کو پکڑتے ہیں جس بندے کے خلاف کوئی ایویڈنس آتا ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم نے اسکریچ سے شروع کیا. ہم نے اس ٹائم سے شروع کیا جس ٹائم پہ یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مرڈر ہے یا نہیں ہے. آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ایک مرڈر ہے. اس میں جو ملزمان جنہوں نے یہ مرڈر کیا ہے وہ پکڑے گئے اور ان سے ہماری انٹروگیشن ہو رہی ہے. آپ اس کیس کو مہربانی کر کے کنٹروورشل سوال پوچھ کے نہ کریں. نہ ہی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہم اس کا جواب دیں گے. اس میں جو بھی انوالو ہوگا، قطع نظر کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اگر کوئی انوالو ہوگا تو یہ GIT بالکل ایمانداری کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. دیکھیں، اس پہ ابھی جو بندے پکڑے گئے ہیں اس میں 3، ایک نذیر میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا فرحان، اور تیسرا اس میں ہے امیر. 3 بندے جو ابھی پکڑے گئے ہیں اور ریمیننگ 5 بندے ہیں، جس میں 5 میں سے میں نے مشتاق آپ کو بتا دیا. جی، میں نے 5 آپ کو، اور جو ایبسکانڈ کر رہے ہیں وہ 5 ہیں، جس میں نے مشتاق کا نام آپ کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پرنسپل اکیوز ہے. اس میں 4 بندے جو ہیں وہ ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ریٹس اس پہ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے پکڑے جائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں. سر، میرا ایک سوال ہے کہ جو نذیر تھا، تو جو ابھی آپ نے DNA میچ ہوا ہے، یہ ہمارے اطلاع کے مطابق پہلے بھی پولیس نے اریسٹ کیا تھا لیکن اس کو پھر چھوڑ دیا. تو اسی حوالے سے جو آپ نے یہ ایکیوز پرسن شو کیے ہیں، تو اس میں اس کی فیملی کا سیٹسفائی ہے؟ تو بالکل یہ جو مرڈر ہوا ہے یہ ساتو نے کیا، یہ جوابدار بالکل ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، یا اس کے علاوہ اور کوئی ریزن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی حیاتی میں بھی اس نے بہت سارے خدشات ظاہر کیے تھے مختلف حوالے سے. اور یہ جو نذیر صاحب، تو اس نے پہلے بھی 2-3 مرڈر کیے ہیں، یہ کرائے کا قاتل ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں اس ٹائم پہ ہمارے ساتھ کمپلینٹ بھی کھڑے ہیں، وہ بھی ضرور اس پہ اپنے کامنٹس کریں گے. لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دیکھیں، جب یہ نذیر پہلے پکڑا گیا تو ان کے اگینسٹ کوئی اس ٹائم پہ ایویڈنس نہیں تھا. جب یہ ایویڈنس ان کے اگینسٹ کریٹ ہو گیا اور پولیس نے اس کو DNA کے بیسس پہ اریسٹ کیا، اور اس نے ابھی مزید نام کھولے ہیں، وہ جو بندے پکڑے جا رہے ہیں. جیسے ہی مطلب ایک چین ہوتی ہے، وہ چین بلٹ اپ ہوگی، جو بھی ہوگا، جس کا جو رول ہوگا ہم اس کو ورک آؤٹ کریں گے. اس میں قطع نظر کہ بھئی کس کا کیا رول کس ٹائم پہ ہوا ہے، ہم ضرور اس کو شامل کریں گے. سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکائز اس کو نہیں کیا جائے. دیکھیں، ابتدائی طور پہ جب عزیز میمن کا مرڈر ہوا تھا، تو عزیز میمن کے مرڈر سے پہلے بھی دیکھیں تو عزیز میمن اسلام آباد، کراچی تک، صحافت کے ایوانوں تک گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں پولیٹیکل وکٹم بن سکتا ہوں. دین اس کا مرڈر ہو گیا. اس کے بعد میڈیا نے جو اس کی خبر ہائی لائٹ کی، وہ بھی پولیٹیکل نقطے پہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی میں نام نہیں یا مذاق نہیں کرنا چاہتا. تو ظاہر سی بات ہے سر، یہ جو بندے ہیں جن کو آپ پکڑے ہیں، 5 یا 2 ابھی مزید رہتے ہیں، ان کے پیچھے بھی کوئی بیک ہوگی نا سر؟ دیکھیں، میں اس کا جواب ایسے دیتا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا اور GIT کے ممبران سارے میرے ساتھ متفق تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مدد کرے، اور اس مدد میں جب ہم ملزمان کو پکڑیں تو کم از کم ہمارے اینڈ پہ ایسا ایویڈنس آ جائے کہ دنیا کہے کہ نہیں، ان نے پکڑا ہے تو صحیح پکڑا ہے. آج جب ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میری پوری ٹیم کمپلیننٹس ہمیں جس سے میں نے بات کی ہے کہ جب ایک میڈیکل ایویڈنس آ جاتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے جس کو پکڑا ہے وہ صحیح پکڑا ہے. آج ہم جو آپ کے سامنے بندے بتا رہے ہیں، ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ بندے اس چیز میں گناہ گار ہیں. آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، اس کو چلنے دیں. ابھی ظاہر ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ سب کو پتہ ہو جائے گا. آپ سارے لوکل لوگ ہیں یہاں پہ، ان نے کیوں کیا ہے، کس لیے کیا ہے، جو ابھی یہ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں ویریفائی کرنے دیں.
آگے چل کے یہ چیزیں ساری ویریفائی ہو جائے گی جس طرح اس کا مرڈر ویریفائی ہو گیا. آخری اس کا رہ گیا سوال بہت ساری ان کے نو ڈاؤٹ میں بھی ابھی ان کے فیملی ممبرز ہیں تو کسی کوئی ہرٹ بھی ہو کہہ رہے ہیں کہ سب دیت کا معاملہ چل رہا ہے ان کو راضی کرنے کے لیے جو ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں لوگ ہیں وہ ان کو راضی کرنے کے لیے صرف آگے کے لوگ پکڑے جائیں گے اور جو مین کلپریٹس ہیں وہ نہیں پکڑے جائیں گے. اور اس وقت دیت کا معاملہ چل رہا ہے پیسوں کا معاملہ چل رہا ہے تاکہ ان کے ورثاء کو راضی کیا جائے اور صلح نامہ اندرون خانہ کیا جائے. مجھے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ بالکل بیک گراؤنڈ مجھے آپ کے سوال کا نہیں. سرگوان صاحب ایک سوال ہے, آئے رات تک جو ہماری ان کے ورثاؤں سے بات ہوئی کہ وہ مطمئن ہے دونوں کا جب ہمیں جی آئی ٹی کا سربراہ یا جو ٹیم ہے وہ مطمئن کرے گی تو پھر ہم اس کو کیس میں نامزد کریں گے, اور یہ اچانک وہ کنڈیاروں میں اس کو اپنے ریمانڈ کے لیے بھیج دیا. یہ ہم چاہتے ہیں اگر مشتاق کی گرفتاری کے بعد اگر وہ کسی بااثر شخص کا نام لیتا ہے تو کیا اس کی گرفتاری عمل میں لائیں گے آپ؟ دیکھیں میں اب آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس کا جو کام ہوتا ہے وہ میرٹ پہ انویسٹیگیشن کرنا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب تک جو ہم نے کام کیا اللہ کی مہربانی سے ہم نے میرٹ پہ کیا ہے, آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا, ہم میرٹ پہ کریں گے. پولیس کوئی اریسٹ کو روک نہیں سکتی, اریسٹ کے بعد ہمیں اس کو کورٹ میں پروڈیوس کرنا ہوتا ہے, جو ہم نے اس کو پروڈیوس کیا. میں گزارش کروں گا کمپلیننٹ کو کہ وہ میری جو ان سے بات ہوئی ہے, کل بھی میری ان سے رات کو بات ہوئی, آج بھی ان سے بات ہوئی ہے, مجھے انہوں نے اپنے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے, تو آپ اگر بتانا چاہیں ان کو تو بالکل بتائیں. غلامی نعمت صاحب نے جو باتیں کی ہیں جی آئی کے سربراہ, آپ ان تمام چیزوں یہ بھی آپ نے پہلے کہا تھا کہ کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں, جی آئی ٹی کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملزم نے کہا کہ ذاتی دشمنی ہے اس بیس پہ یہ بنا ہوا ہے. فرسٹ آف آل تو میں تمام صحافی دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد میں جناب غلام نبی میمن صاحب CCPO کراچی اور ان کی جو بھی ٹیم ہے اس میں آئسا کے ممبر ہیں, جناب SSP نوشر فیروز, SSP شیخ بے نظیر آباد, دوسرے ڈاکٹرس جو بھی ہیں, انہوں نے جس دلچسپی سے کام لیا, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم. دوسری بات ہے, ایک بھائی نے یہاں سوال کیا دیت کا, میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شہید عزیز میمن کے قتل پہ ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے, وہ دیت چاہے 5 کروڑ کی ہو یا 10 کروڑ کی ہو. دوسری بات ہے کہ سوال یہ ہے کہ قاتل وہ چاہے کلر ہو یا ٹارگٹ کلر ہو, وہ گرفتار ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کلرز اریسٹ ہوئے ہیں میں ان سے سیٹسفائی ہوں کیونکہ وہ حقیقی کلرز ہیں. اور اس سوال کا ایک دوسرا حصہ بنتا ہے کہ آخر اور جو بھی ہو نیچرل پوچھے گا کہ اگر یہ قتل ہوا ہے تو اس کے محرکات کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, تو یہ آپ سمیت ہم سب یہ جاننا چاہیں گے. اور جس طرح انویسٹیگیشن جا رہی ہے تو میں میمن صاحب کا بڑا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فرسٹ دن میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم اور آپ ایک پیج پہ ہوں گے تب ہم ہی چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو میں ان کی نیت پہ کوئی مجھے شبہ نہیں ہے, اور چیز جو بھی ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, تو میں سمجھتا ہوں ان کی نیت ہمارے ساتھ ابھی تک جس طرح کام ہوا ہے وہ صحیح جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سب سوالات جو آپ کے اور میرے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں, مین کلپریٹ جو ہے جو صاحب نے کہا انشاءاللہ وہ بھی آ جائے, تو یہ چیزیں جو آپ کے لیے ٹینشن کا ذمہ دار ہیں, میرے لیے بھی ایک چیز ہے ذہن میں کشش ہے کہ وہ آئے تو ہمیں فردر معلومات دشمنی ہوئی تھا جو غلام نبی میمن صاحب چیو تو مشتاق تھے وارن صاحب کو تاکہ خبر ہے کہ دشمنی اچھا دشمنی جو مقصد جو کر رہے ہیں وہ بھائی دشمنی مقصد صحافتی لنک بھی کوئی دشمنی ہے, ذاتی دشمنی उहा भी دشمنی आहे. पर मां तव्हांखे वाज़े कंदो हलां अज़ीज़ साहब जी जेका दुश्मनी आहे प्योर सहाफ़ती लिंक ते आहे. ऐं जेकॾहिं कंहिं माहौल खे थ्रिल करण जी कोशिशि कई हुजे, मैनिपुलेट करण जी कोशिशि बि कई हुजे त मां सम्झां थो बिल्कुलु अज़ीज़ साहब जो तव्हांजो असांजो सभिनी जो इलाइक़े जे वासियुनि जो इहो नज़रियो आहे त उनखे सहाफ़ती लिंक ते करे साईं ज़ाती दुश्मन त साईं हुन चयो आहे. तव्हां ॾिसो जेके तव्हांजा लवर्ड जेके आहिनि मुंहिंजे मुंहं पे था विझराइण चाहियो, प्लीज़ ईअं न करियो, प्लीज़ ईअं न करियो. मूं तव्हांखे अर्ज़ु कयो आहे
असां बिल्कुलु मोहतात आहियूं, असां तव्हांखे कंहिं क़िस्म जो मोटिव न ॿुधायो आहे, असां कंहिं बि मोटिव जे तरह न वञूं पिया। जेसिताईं एक्यूज़ नथा पकड़जनि असां पूरी तरह सां मुतमइन न थींदासीं, असां तव्हांखे नथा ॿुधाइण चाहियूं त इहा जेका आहे असां छाजे करे थियो आहे। एक लास्ट सवाल सर अपनी साहब से करूँ, आप मेरी इस बात की मतलब करेंगे बैठ के, आपको ऑफर हुई थी सुलह के लिए? नहीं, ये गलत। थैंक यू, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गिरफ्तार किया हुआ मायन के गिरफ्तार किया हुआ, इनमें से तो खवातीन के भी रखे हुए। ॾिसो गिरफ़्तारी थींदी आहे फॉर्मल। असां इंटरोगेशन जे लाइ काफ़ी माण्हुनि खे घुरायो आहे, एसिताईं त असां जेको आहे हिन केस में ओवर 200 पर्सन्स खे मुख़्तलिफ़ टाइमिंग ते घुराए हुनखे इंटरोगेट करे छॾियो आहे। त उन में असां उन कयो आहे, उन खे जेको आहे सो इंटरोगेशन करे इंटरव्यू करे असां उन खे छॾींदा था वञूं। फॉर्मल असां 3 माण्हू गिरफ़्तार कया। महिरबानी। इंक्वायरी कई आहे वाला जेके गिरफ़्तार कया मूं सॼी ॻाल्हि तव्हांखे हाणे सॼो ब्रीफ करे ॿुधायो। ॾिसो मूं तव्हांखे सॼी ॻाल्हि। AIG गुलाम नबी मेमन नवाब शाह में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अब न्यूज अपडेट। News updates are brought to you by रिश्तों में खुशियाँ जैक, पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। सहाफी अजीज मेमन कत्ल केस एडिशनल IG गुलाम नबी का